जी क्लास 10th बेटा, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम अपनी मुताला पाकिस्तान की किताब जो जमात दहम के लिए है उसमें शामिल जो उन्वान पढ़ेंगे वो है पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम। ठीक है, हम इसको किताब में से देखते हैं आपकी टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 22 पर। ठीक है, ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत। इसमें पाकिस्तान के जो जौहरी तवानाई हासिल करने का पूरा एक सिलसिला है, उसकी मुख्तलिफ़ अदवार में तरक्की और उसके लिए जो कोशिशें की गई और इसके सिलसिले में जो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये सारा लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक आपकी बुक में से मैंने आपको दिखाया है। अब हम आते हैं इसके अहम नुकात और उसकी वजाहत की तरफ। बच्चों, पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम जो है वो आपको पढ़ाने से पहले एक बार मैं आपको ये याद दहानी करा दूं, समझा दूं कि पाकिस्तान जो है वो जुग्राफियाई तौर पे एशिया के जिस खिते में हिस्से में वाक़ है, उसके साथ जो हमसाये ममालिक हैं हमारे, एक तरफ तो हमारी सरहद जो है वो हिंदुस्तान के साथ मिलती है। ठीक है, मशरिक़ की तरफ, और हिंदुस्तान रोज़े अव्वल से ही पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक हमारा जो है दुश्मन मुल्क है। वो खुल्लम खुला और पोशीदा भी छुपकर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्मियाँ सरअंजाम देता रहता है। और दूसरी तरफ जो हमारी सरहद लगती है अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ से भी पाकिस्तान में जो है बहुत सी तख़रीबी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के जो दुश्मन अनासिर हैं वो करते रहते हैं। तो इस सूरत हाल में ये बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान को भी जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हिफाजत के लिए, अपने जो है डिफेंस को, दिफा को मज़बूत बनाना ज़रूरी था। और इसके लिए जो है जौहरी तवानाई वो हासिल की गई थी। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान में एटमी तवानाई का आगाज़ कब से हुआ था। 1971 में। ठीक है, 1971 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने इस हवाले से कहा था कि एटमी साइंस हमारी तरक्की और दिफा के लिए ज़रूरी है। ठीक है, और हम इसको पुरअमन मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम इसको एटमी तवानाई को जंगी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम अपने मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए जो है इसको इस्तेमाल में ले आएंगे। तो मकसद ये है कि रोज़े अव्वल से ही जब एटमी तवानाई का आगाज़ मुल्क में हुआ तो उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये बात सबको समझा दी थी कि हम एटमी तवानाई जो हासिल करना चाह रहे हैं वो हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिफा को मज़बूत बनाने के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, इस सिलसिले में जो दूसरा अगला अहम काम पाकिस्तान में जो है पहला एटमी बिजली घर वो 1971 में कायम किया गया था। ठीक है, जहाँ पे एटमी तवानाई मुतारिफ़ कराई गई थी और बाकायदा तौर पर इसने जो है अपना क़याम के बाद अमली तौर पर यहाँ से जो है एटमी तवानाई बनना शुरू हुई। वो 1972 में इसने जो है वर्किंग पोजीशन में काम शुरू कर दिया था। उसके बाद जो है बाद में आने वाले अदवार में 1992 में कराची में भी पाकिस्तान का पहला एटमी बिजली घर कायम किया गया था, जो कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई सनती तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है और अहम जो है काम सर अंजाम दे रहा है। दूसरा एटमी बिजली घर वो चश्मा के मकाम पर लगाया गया, जिसे चश्मा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था और इसे फिर 2000 में जो नेशनल ग्रिड है उसके साथ मुंसलिक कर दिया गया था। ठीक है, आगे हम मज़ीद देखते हैं इसका। पाकिस्तान जो है अगरचे वो एटमी तवानाई के हसूल के लिए इसको मुस्बत और बामकसद सरगर्मियों में इस्तेमाल करने के लिए जब कोशिशें कर रहा था तो इसी दौरान में भारत जो है वो भी अपने आप को
اندر ہی اندر جو ہے ایٹمی توانائی کا حامل ملک بنانے کی کوششوں میں پہلے سے ہی لگا ہوا تھا، اور اس سلسلے میں جو ہے بھارت نے 1974 میں راجستھان کے صحرا میں اپنا پہلا جو ہے ایٹمی دھماکہ کیا، اور اس سے اس نے پاکستان کو جو ہے بچوں دبانے کی کوشش کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے جواب کے نتیجے میں جو ہے کیا ہوا کہ اس خطے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے طاقت اور توازن بگڑ گیا تھا۔ اس کے بعد بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان نے بھی جو ہے ایٹمی توانائی کے حصول کی کوششیں بہت تیز کر دی تھی۔ اس سلسلے میں کیا ہوا تھا کہ وزیر اعظم جو ذوالفقار علی بھٹو ہے، انہوں نے اپنے زمانے میں 1976 میں فرانس کے ساتھ ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے حصول کے لیے جو ہے ایک معاہدہ وہ طے کیا تھا، اور اس کی جو کل مالیت ہے وہ $40 کروڑ طے کی گئی تھی۔ شروع میں کیا ہوا کہ پاکستان نے جو ہے فرانس کو پلانٹ کی کل مالیت میں سے 10 کروڑ کی جو ہے قسط ادا کر دی تھی۔ جب دنیا کی جو ایٹمی طاقتیں ہیں ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی توانائی کے حصول کی کوششیں کر رہا ہے، تو روس نے اور امریکہ نے خاص طور پر ان کو یہ ناگوار گزرا، اور انہوں نے پاکستان کی حکومت پر اور خاص طور پر فرانس کی حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ پاکستان کو جو ہے یہ ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ اس کے ساتھ معاہدہ ختم کرے اپنا، نہ صرف معاہدہ ختم کرے بلکہ وہ پاکستان کو پلانٹ بھی یہ فروخت نہ کرے۔ اور نتیجے میں کیا ہوا کہ جو فرانس تھا وہ دوسری جو ہے طاقتیں خاص طور پر امریکہ اور روس ان کے دباؤ میں آ کر اس نے پاکستان کو جو ہے یہ ایٹمی پلانٹ کا معاہدہ منسوخ کر دیا اور فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے پھر بعد میں کوششیں پاکستان کرتا رہا، ٹھیک ہے۔ اب بھارت نے جو ہے وہ یہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا اور پراپاگنڈا شروع کر دیا تھا عالمی سطح پر کہ پاکستان جو ہے یہ ایٹمی توانائی کا حصول کا سارا کام اس نے شروع رکھا ہوا ہے، تو یہ اس کو جنگ کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور اس سے جو ہے بھارت نے کہا کہ ہم بھارت کو اور اس کے بڑے شہروں کو پاکستان نشانہ بنا سکتا ہے۔ بھارت نے یہ پاکستان کے خلاف عالمی سطح پہ پروپیگنڈا جاری شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد جو ایٹمی توانائی کے حصول میں اہم پیش رفت ہوئی تھی 1989 میں، کہ پاکستان کے جو سائنسدان تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان نے ایٹمی ری ایکٹر بنانے کی صلاحیت جو ہے وہ حاصل کر لی ہے۔ اب اس اعلان کے بعد کیا ہوا تھا کہ امریکہ کا اور عالمی طاقتوں کا دوہرا معیار کہ انہوں نے جب بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا اور بھارت اپنے آپ کو ایٹمی طاقت شو کر چکا تھا 1974 میں پہلا دھماکہ کر کے، تو امریکہ نے بھارت سے تو نظریں چرا لی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب پاکستان کی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ ہم ایٹمی ری ایکٹر بنانے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں، تو پاکستان کو پریسلر ترمیم کی پابندیوں میں جکڑ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ پریسلر ترمیم کی پابندیاں کیا تھیں؟ پریسلر ترمیم کی پابندیاں یہ تھی کہ پاکستان کو امداد دینا اور خاص طور پہ جو دفاعی سامان کے حصول کے لیے امداد دی جاتی تھی وہ بند کر دی گئی تھی۔ یہ ایک امریکی آفیسر تھے لیری پریسلر، ٹھیک ہے۔ پریسلر اس نے جو ہے یہ تجویز دی تھی کہ پاکستان کو دفاعی سامان کی فراہمی اور امداد بند کر دی جائے۔ اس کی اس بات کو امریکی کابینہ نے مان لیا تھا، تو پھر اس کو پریسلر ترمیم کی پابندیاں ہی اس کے نام سے آج تک جانا جاتا ہے۔ پاکستان کو تو انہوں نے بچوں روکنے کی کوشش کی کہ وہ رک جائیں اور نہ ایٹمی طاقت بنے، ایٹمی طاقت کا حصول بننے کا خواب چھوڑ دیں۔
اس کے باوجود بھی بھارت نے جو ہے وہ پیش رفت جاری رکھی ایٹمی طاقت کے حصول میں، اور اس نے پھر 1998 میں جو ہے بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، ٹھیک ہے، اپنی ٹیکنالوجی ایٹمی اس کی برتری ظاہر کرنے کے لیے۔ اس کے جواب میں کیا ہوا کہ پاکستان کے جو عوام تھے ان میں بہت زیادہ غم و غصہ پیدا ہو گیا، اور یہ پاکستانی کی سالمیت اور ان کے تحفظ کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس کا جواب دیں۔ اس وقت کے جو امریکی صدر تھے بل کلنٹن، انہوں نے پاکستان کی حکومت پر دباؤ ڈالا، اور اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے میاں نواز شریف، ان کو روکا کہ پاکستان بھارت کے جواب میں ایٹمی دھماکے نہیں کرے گا۔ لیکن پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے اس وقت کے، انہوں نے امریکہ کے صدر کے دباؤ کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اپنی عوام کے مطالبے پر بچوں، قومی غیرت اور اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 28 مئی 1998 کو پاکستان نے جو ہے چاغی کے پہاڑوں میں بھارت کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 7 ایٹمی دھماکے کر کے اپنی برتری ظاہر کر دی، اور اس دن کو یوم تکبیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اب بھی یہ ہر سال پورے جوش و خروش سے جو ہے دن منایا جاتا ہے۔ اور یہ دھماکے کرنے کے بعد پاکستان دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا اسلامی ملک ایٹمی طاقت کے طور پر ابھر کے سامنے آیا، ٹھیک ہے۔ یہ آج کا ٹاپک تھا آپ کا، یہ بہت اہم ہے بورڈ پوائنٹ آف ویو سے۔ ایک دفعہ میں آپ کو پھر سمجھا دیتی ہوں، پاکستان کا جوہری پروگرام یا پاکستان بطور ایٹمی طاقت، ٹھیک ہے۔ اس کا حصول 1971 میں شروع ہوا تھا، جس کے نتیجے میں ایٹمی بجلی گھر بھی بنایا گیا تھا۔ پھر بھارت کا جو ہے پہلا ایٹمی دھماکہ ہوا، اس کے بعد پاکستان نے ایٹمی توانائی کے حصول کی کوششیں تیز کر دی تھی اور فرانس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، لیکن جو ہے عالمی طاقتوں کا دباؤ وہ بڑھتا گیا کہ پاکستان اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ بھارت نے بھی جو ہے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان ایٹمی توانائی جو حاصل کرے گا اس کو جنگ کے لیے استعمال کرے گا۔ پھر جب ہمارے سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اعلان کیا کہ پاکستان ایٹمی ری ایکٹر بنانے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے، تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو پریسلر ترمیم کی پابندیوں میں جکڑ دیا گیا۔ لیکن جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے 1998 میں، اس کے جواب میں امریکی صدر کے دباؤ کے باوجود ہماری حکومت نے آرمی کے ساتھ 7 ایٹمی دھماکے کیے چاغی کے پہاڑوں میں۔ 28 مئی کو یہ یوم تکبیر کے نام سے دن منایا جاتا ہے۔ یہ ٹاپک تھا، اس کے میں نے اہم نکات یہاں لکھ دیے ہیں، اور اس کی تفصیل جو ہے آپ کو کتاب میں صفحہ نمبر 22 اور صفحہ نمبر 23 پر مکمل مل جائے گی۔ آپ کو جو چیز سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔